عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بڑی خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید ہو گئی ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سائفر کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عمران خان کو 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ سائفر کیس کے فیصلے میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اہم ترین خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سائفر کیس کا فیصلہ جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بالکل، یہ بڑی خبر ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں یہ بڑا فیصلہ آیا ہے، اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کو 10 سال قید سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں یہ بڑا فیصلہ ہے، اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ سب اپنے ناظرین کو یہ بڑی خبر سے آگاہ کر رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سب سے بڑی خبر آج کے دن کی جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سائفر کیس جس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید سنائی ہے۔ تو سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سب سے اہم خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سائفر کیس انتہائی سینسٹیو معاملہ سے کنسیڈر کیا جا رہا تھا۔ ہیرنگز اس پہ ہوئی ہیں، دلائل دیے گئے، وکلا سے سوالات کیے گئے، اور اب اس کا حتمی فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سائفر کیس بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز ملزمان سے 36 سوالات کے جوابات مانگے تھے۔ یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تمام جو تفصیلات ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ یاسر، آگاہ کیجئے گا، یہ بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ چند لمحے قبل اڈیالہ جیل میں جیل ٹرائل کے دوران یہ سماعت جو تھی وہ مکمل ہوئی تھی، اور خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے دونوں ملزمان کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی، اور عدالت نے دونوں ملزمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے تمام بیانات اور آپ کے موقف کے باوجود استغاثہ کے پاس ان تمام جرائم کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد موجود تھے، اور جو شہادتیں آپ کے خلاف صفحہ بیسل پر آئی ان کے مطابق آپ کو 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے، جس کے بعد فاضل عدالت کے جج کمرہ دارہ سے روانہ ہو گئے۔ آج صبح جب 10:30 بجے اس مقدمہ کی کارروائی کا آغاز ہوا تو دونوں ملزمان کو عدالت پیش کیا گیا۔ ان کے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل عدالت میں آئے۔ اس دوران عدالت نے انہیں 342 ملزمان کے جو سوالات کا سوال نامہ دیا تھا اس پر دستخط کرنے کے لیے کہا، تو دونوں ملزمان نے اس سوال نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ اپنے وکلا کی غیر موجودگی میں اس پر دستخط نہیں کریں گے، جس پر عدالت نے انہیں بتایا کہ ان دونوں کے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل موجود ہیں، وہ ان سے ڈسکس کر کے اس پر اپنے دستخط کریں، جس پر بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ اپنے ان سوالات کے جوابات میں کچھ خود ایڈ کروانا چاہتے ہیں، جس پر انہیں ڈائس پر بلایا گیا، اور عمران خان نے تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ طویل ایک بیان جو ہے وہ عدالت کے سٹاف کو نیریٹ کروایا۔ جو تحریر یاسر، آپ ساتھ رہیے گا، ابھی اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سائفر کیس کا یہ معاملہ تھا، اور اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے یہ بھی اپڈیٹ کیا کہ یہ حتمی مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن منیب فاروق ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ منیب، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کو، کیا کامنٹ کریں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس تیزی سے یہ ٹرائل آخر میں چلایا گیا اور جس طرح سے ایک تاثر سامنے آیا، دیکھیے اس بات میں تو کوئی خیر گنجائش نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے ایک سینسٹیو معاملے کو اپنی سیاسی ایکسپیڈینس کے لیے استعمال کیا، اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی، لیکن جس کوانٹم کی سزا دی گئی ہے مجھے بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے اس پر تشویش بھی ہے، کیونکہ اگر تو تفصیلی فیصلے میں یہ عدالت شواہد کی بنیاد پر لکھ پاتی ہے اور لکھ سکتی ہے، سبسٹینشیٹ کر سکتی ہے کہ عمران خان نے کوئی ملک دشمنی کی ہے یا کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا ہے یا اس کا کوئی واضح ثبوت موجود ہے،
फिर तो चले, इस सजा का क्वांटम जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर महज इसलिए कि एक सरकारी नौयत के मामले को, एक रियासती नौयत के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया तो उस पर 10 साल सजा, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी सख्त सजा है और फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट भी है जो कि सेट किया गया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से ताल्लुक रखते हुए इस वक्त और बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने अपने लिए मसाइल खुद भी बहुत से ज्यादा बढ़ाए हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट की सजा है, इसके खिलाफ यकीनी तौर पर अपील भी होगी और अपील की स्टेज पर फिर जब ये फैसला आएगा तो पता लगेगा कि अदालत ने किन जो शवाहिद है उनकी बुनियाद पर यह सजा का तयन किया है। एक बात ध्यान में रखिए कि 2 से 3 मेन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक एम्बेसडर, उनकी गवाहियां बहुत अहमियत रखती थी और उनमें एक ही चीज जो कि फोकल पॉइंट था वो ये था कि इमरान खान साहब ने इस पूरे मामले के अंदर जो चीज नहीं थी उसको खुद इन्वॉल्व किया, यानी साजिश का एलिमेंट, उनकी हुकूमत के खिलाफ एक धमकी का एलिमेंट जो कि मौजूद नहीं था किसी भी तरह से उस साइफर के अंदर। ये वो चीजें हैं जो कि इमरान खान साहब ने खुद इसके अंदर बनाई या बताई या उनको पेश किया और रियासत के लिए भी चले हजीमत का बायस बने। वो यकीनी तौर पर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए भी उन्होंने एक लास्ट डिच एफर्ट की। इसी में उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर भी बहुत सी दुश्मन दराजी की। वो अपनी जगह मौजूद है और उसकी सजा जरूर होनी भी चाहिए या वो एक बहुत बड़ा जुर्म भी है। लेकिन यहाँ मैं दोबारा कहूंगा कि अदालत के फैसले को, तफसीली फैसले को पढ़ने के बाद हम ये देख पाएंगे कि क्या जो तफसीली फैसले को, यानी कि मुनीब आपका कहना है कि तफसीली फैसले को पहले पढ़ा जाएगा, फिर इस पर जो है मजीद कमेंट हो सकता है। तलत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुनीब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तलत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, एक बड़ा फैसला है, बानी पीटीआई एक जानिब, शाह महमूद कुरैशी 10-10 साल की उनको कैद की सजा सुना दी गई है, क्या कमेंट करेंगे? देखें, इंसाफ होता है और इंसाफ को होते हुए नजर भी आना होता है। तो अगर आप इंसाफ होने की बात करें तो मेरा तो मुसलसल एक ही स्टैंड इसके ऊपर रहा है कि ये संजीदा मामला था और है। इमरान खान और उनके गिर्द जो लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी बिलखसूस, उन्होंने 3-4 मामलात तो बादी नजर में वाज़ेह अंदाज से वायलेट की। साइफर को घुमाना, साइफर के मंदरजात को पब्लिक करना, उन मंदरजात के गिर्द साजिश का बयानिया बुनना और फिर उसको अपने सियासी बयानिए के अंदर इस्तेमाल करना, ये बड़े संजीदा मामलात हैं। और इसके ऊपर तकनीकी एतबार से भी अगर आप देखें, ये भूल जाए कि इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, ये किसी भी शख्स के ऊपर लागू करेंगे तो वो काबिल गिरफ्त जुर्म बनता है। ये बाती नजर की बात कर रहा हूं, मैं कानूनी बात नहीं कर रहा, वो तो सामने आ गया। मुनीब ने बिल्कुल ठीक बात की कि आखिर में आके जिस तरीके से इस केस को पहिए लगते हुए नजर आए, उसमें फिर दूसरा मामला आएगा कि क्या नजर आया है कि इंसाफ हुआ है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बयानिया चलाएगी कि इसको बहुत जल्दी लपेटा गया इस केस को। जो रियासत की तरफ से जिरा करने वाले वकला की तैनाती थी उसको उन्होंने चैलेंज किया। रात को बैरिस्टर गौर ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने मुकदमा पेश किया। आज इमरान खान की तरफ से अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स जारी किए गए कि जी देखिए जो कुछ भी हो ये बिल्कुल फारिग मुकदमा है। तो मेरे ख्याल में जो जिस तरीके से इसको कंक्लूड किया गया है उसके अंदर आपको सुकम नजर आते हैं और उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो इस्तेमाल करेगी। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि ये साइफर का मामला जो है वो इतना सादा मामला है कि आप उससे सरफे नजर करें। क्योंकि इलेक्शन के दिन है, क्योंकि इमरान खान इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पीटीआई कह रही है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो अगर आप इस तरीके से सरकारी दस्तावेजात को इस बात से कतई नजर कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है लहरा कर एक साजिश का बयानिया बुने और पाकिस्तान के अंदर गुमराही फैलाएं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सुदकी का बायस बने, तो मेरे ख्याल में वो काबिल गिरफ्त चीज है। लेकिन जिस अंदाज से किया गया उसमें बड़ी गुंजाइश है पीटीआई के लिए कि इसको मीडिया के अंदर उधेड़े और लेताड़े। सही, ठीक है। तलत साहब साथ रहेगा। नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, ये यकीनन कोई इंतहाई सादा मामला नहीं था, कोई आसान नहीं था, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ये केस था जिसमें अब हमने देखा कि फाइनली जो हुक्म आया, जो इसका हमें फैसला नजर आया वो ये कि बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्या कॉमेंट करेंगे मलिक साहब? मैं तो इसको बिल्कुल सही नहीं मानता इस फैसले
سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ایک فیصلہ ہے، اور یہ ایک ڈن ڈیل تھی کہ یہ انتخابی عمل شروع ہونے سے پہلے عمران خان کو انہوں نے سزا دینی ہے۔ سائفر کیس میں جتنے بھی نامناسب رویہ عمران خان کا تھا، وہ درست رویہ نہیں تھا عمران خان کا، اس کو سیاسی بنیادوں پر اس نے استعمال کیا، لیکن اس کی سزا یہ بالکل نہیں بنتی۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر یہ ڈن ڈیل تھی کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ابھی بھی یہ ڈن ڈیل تھی، طے تھا کہ انتخابات سے پہلے 10 سال کی، 5 سال کی، 12 سال کی جو بھی سزا یہ سنا سکتے تھے وہ سنانی ہے، تاکہ انتخابی عمل سے ایک تو یقینی ہو جائے کہ عمران خان باہر رہے گا، 2 سال جیل میں گزارے گا، اس کے بعد یہ سزا قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ایسی سیاسی بنیادوں پر دی گئی سزاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ کی سزا سنائی ہوئی سزا تھی، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، وہ سپریم کورٹ نے خود ہی ختم کر دی ہے، تو یہ سزا بھی برقرار نہیں رہے گی۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری عدالتی تاریخ سے ایسے فیصلے سامنے نظر آتے ہیں جن کو بعد میں صرف آپ لکیر ہی پیٹ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا، وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بھٹو کا کیس کا ٹرائل ابھی لگا ہوا ہے 50 سال پرانے مقدمے کا، اس کے اوپر سن رہے ہیں کہ ججوں نے بیٹھ کے کیسے ایک وزیر اعظم جو تھا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا، اب یہ دوسرا معاملہ سامنے آئے گا۔ تو میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں، مجھے یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا، افسوسناک فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، افسوسناک فیصلہ